لہو کا داغ چھپائے سے چھپ نہیں سکتا، دلیل شعلے کو شبنم بنا نہیں سکتی، وہ بد نصیب کے جس کا ہے بے گناہ جرم، اسے جہاں کی فضا راس آ نہیں سکتی۔ میری نگاہ نے دیکھے ہیں وہ مناظر بھی کہ جن کی چشم فلک تاب لا نہیں سکتی۔ زمین پر ایسے مظالم شاید اس سے پہلے کبھی ہوئے ہوں۔ چھوٹے اور معصوم بچوں کو دیکھ کر دل اور کلیجہ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے اور دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن یہ سب انہیں نظر نہیں آ رہا، یہ سب انہیں دکھائی نہیں دے رہا، یہ سب اس سب سے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ پشتو کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ ماں ہمیش پہ جنازو باندھ گلون قتل مسلمہ نن میں دا گلون جنازی اولیدی، ہم ہمیشہ جنازے کو پر پھول ڈلے ہوئے دیکھا کرتے تھے، لیکن آج ہم نے پھولوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، پھولوں کے جنازے ہم نے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں۔ وہ معصوم پھول، معصوم بچے، دودھ پیتے بچے، زمین پر رینگنے والے چلنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کے وہ جنازے۔ حضرات گرامی قدر، فلسطین کی تاریخ ہم نے شروع کی تھی اور اس کو آگے چلانے کا بیان کرنے کا ارادہ بھی ہے، لیکن اسے تھوڑا وقفہ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ فلسطین ادھر لہو لہو ہے، حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑا انسانی حادثہ وجود میں آ رہا ہے۔ ان کی اجتماعی نسل کشی کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ نسل کشی کی جا رہی ہے۔ خبروں کے مطابق اب تک اسرائیلی بمباری میں 7,000 تک کے افراد شہید ہو چکے ہیں اور 20,000 تک کے افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ ان میں زیادہ تر تعداد بچوں کی، خواتین کی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے غم کی اور دل کو چیر کر رکھ دینے والی خبریں ہیں۔ ہر روز صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے رات کو فلسطین پر، غزہ پر بمباری ہوئی، اتنے افراد شہید ہوئے۔ نہ ان کے گھر محفوظ ہیں، نہ ان کے ہسپتال محفوظ ہیں، نہ ان کی آبادیاں محفوظ ہیں، نہ ان کی جانیں محفوظ ہیں، نہ ان کے اموال محفوظ ہیں، اور وہ چاروں طرف سے محاصرے میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس غذائی اجناس ختم ہو رہی ہیں، ان کے پاس دواؤں کی قلت ہے، حتیٰ کہ ان کے پاس کفن کی قلت ہے کہ اپنے افراد کو، اپنے شہداء کو دفنانے کے لیے وہ کم از کم ان کو کفن مہیا ہو۔ اور دنیا میں عالم اسلام کے مسلمان وہ اسرائیل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ کم از کم مصر سے بارڈر کھول کر، مصر سے اور اسرائیل سے کہ کم از کم راستہ کھول کر انسانی امداد، انسانی ضروریات کی امداد پہنچنے کی کم از کم اجازت دی جائے۔ یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے اور ہم سب کے لیے بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایسے حالات میں جب مسلمان بکثرت ظالمانہ طریقے سے، وحشیانہ طریقے سے شہید کیے جا رہے ہیں اور ان پر بے تحاشا بمباری کی جا رہی ہے، ان کے بچے اور ان کے خواتین کے کٹے پھٹے جسم ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں، ہسپتالوں میں زخمیوں کے لیے جگہ نہیں ہے، زخمیوں کے جسم وہ زمین کے اوپر یوں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے عالم میں، عالم اسلام، کوئی فوجی امداد تو دور کی بات ہے، کوئی اسلحے کی امداد تو دور کی بات ہے، کوئی ان کا تعاون قوت کے اعتبار سے تو دور کی بات ہے، وہ انسانی بنیادی ضروریات تک پہنچانے کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں اور وہ دوسروں سے مدد طلب کر رہے ہیں، وہ دوسروں سے درخواستیں کر رہے ہیں، عرضیاں پیش کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اتنا راستہ کم از کم دے دیا جائے کہ بنیادی انسانی امداد کو وہاں تک پہنچایا جا سکے، بنیادی کم از کم طبی ضروریات، دوائیں وہاں پہنچائی جا سکیں، غذائیں، کھانے کی، پینے کا پانی موجود نہیں ہے وہ وہاں پہنچائے جا سکے۔ بچے بلک بلک کر زخمی حالت میں رو رہے ہیں، خواتین کی بری حالت ہے، ان کو کم از کم کھانے پینے کے لیے کچھ بنیادی غذائیں، بنیادی دوائیں ان کو میسر ہو، اس کے لیے بھی ہم دوسروں سے درخواست کر رہے ہیں۔ وہ جو ہم تعداد میں 1 ارب سے زیادہ شمار ہوتے ہیں، 1 ارب سے ہماری تعداد زیادہ ہے اور دنیا کے مرکزی جگہوں پر ہمارا قبضہ ہے، دنیا کے تمام اہم مواقع، اہم پوائنٹس پر مسلمان ممالک واقع ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ہمیں بتا دی تھی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کی مختلف قومیں، مختلف امتیں ایک دوسرے کو اس طرح تم پر بلائیں گی اور تمہیں کھانے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے، تمہیں ملیا میٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جیسے کہ کھانے کی میز پر لوگ ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ تمہیں کھانے کے لیے دنیا کی دوسری امتیں، دنیا کی دوسری اقوام ایسے ایک دوسرے کو بلا بلا کر تمہیں ملیا میٹ کرنے کی کوشش کریں گی۔ یہ سن کر انہیں حیرت ہوئی اور سوال ہوا، یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے رسول یہ بڑی عجیب بات ہے، ہماری تعداد 313 تھی، یہ اتنی بڑی تعداد میں ہمیں ختم نہیں کر سکے۔ ہم 700 افراد تھے، یہ 3000 تھے، یہ ہمیں ختم نہیں کر سکے۔ ہماری تعداد 1000 تھی، 1500 تھی، اور یہ پورے مشرکین چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے، یہ ہمیں ختم نہیں کر سکے، تو کیا اس دن ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، اتنی تھوڑی ہوگی، ہم اتنے سے رہ جائیں گے کہ یہ لوگ ہمیں مل ملا کر چٹ کر جائیں گے، ختم کر جائیں گے؟ کیا ہم اتنے تھوڑے رہ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، وَلَكِنَّكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَكَثِيرٌ، اس دن تم بہت زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد 100 200 300 700 1000 1500 نہیں ہوگی، تم تعداد میں بے تحاشا ہوگے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم ایسے ہوگے جو سمندر کی جھاگ ہوا کرتی ہے، نہ اس میں کوئی قوت ہے، نہ اس میں کوئی طاقت ہے، نہ اس میں کوئی صلاحیت ہے، نہ اس میں کوئی ہمت ہے، نہ اس میں کوئی وسعت ہے، بالکل جیسے جھاگ ہوتی ہے وہ ایسے اس نے سمندر کو بھرا ہوا ہے اور منٹ کے بعد وہ بیٹھ کر بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم سمندری جھاگ کی طرح جو ہے وہ ہوگے اور اس طرح تمہاری حیثیت ہوگی۔ لَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو، تمہارے رعب کو نکال دیں گے، وہ تم سے بالکل بھی نہیں ڈریں گے، تم سے بالکل بھی ان کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا اگرچہ تم بہت بڑی تعداد میں ہو۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔ تو فَقِيلَ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، سوال ہوا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے، کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے خوف اور موت سے نفرت۔ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوگی اور موت سے بھاگنا، موت سے دور بھاگنا، صدیوں تک اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش، یہ تمہارے دلوں کے اندر وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوگی۔ اس لیے تمہارے دشمن کو تم سے ذرا خوف نہیں آئے گا، اس سے تمہیں ذرا خطرہ محسوس، تم سے اس کو ذرا خطرہ محسوس نہیں ہوگا، وہ بے تکلف تم پر ٹوٹ پڑے گا، وہ بے تکلف تمہیں ملیا میٹ کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو بلائیں گے، تم سے ان کو ذرا خوف محسوس نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم اپنی حالت دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا پوری طرح ہم نے استحقاق ہیں۔ دنیا کے سارے عیش و تعیش کے سامان اسلامی ممالک کے بڑے بڑے عمراء نے، بڑے بڑے وزراء نے، بڑے بڑے شیوخ نے، بڑے بڑے امیروں نے وہ پوری دنیا سے منگوا کر ایسے ایسے محلات تعمیر کیے ہیں، انسانی عقل دنگ رہ جائے، انسانی عقل حیران رہ جائے کہ کہاں کہاں سے یہ کیا کیا چیزیں جو ہے مہیا ہوئی ہیں، کیسے کیسے لائی گئی ہیں، کیسے بنائی گئی ہیں، کہاں سے تیار کی گئی ہیں۔ لیکن خوف اور دنیا سے محبت ایسی دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ زبان کھولتے ہوئے ہمیں خوف آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جی یہ ہم سے ناراض ہو جائیں، وہ لوگ جو ہم پر بم برسا رہے ہیں، وہ جو ہمیں تباہ کر رہے ہیں، ہمیں اس کا خوف ہے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، لہٰذا زبان کھولتے ہوئے بھی ہمیں خوف آتا ہے۔ تو ایک طرف اہل غزہ اور فلسطین اور اہل فلسطین وہ استقامت کی وہ تاریخ رقم کر رہے ہیں، وہ دلیری اور شجاعت کی وہ تاریخ رقم کر رہے ہیں جو شاید اس سے پہلے کبھی رقم نہیں کی گئی، وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہ وہاں ان بموں کے سامنے، وہ اس بمباری کے سامنے، وہ اس ظلم کے سامنے سینہ تان کر وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی زمین چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہم نے جینا ہے تو یہی جینا ہے اور ہم نے مرنا ہے، شہید ہونا ہے تو یہی شہید ہونا ہے۔ ایک طرف ان کی استقامت، ایک طرف ان کی بہادری، ایک طرف ان کی شجاعت، ایک طرف ان کی ہمت اور ان کا حوصلہ وہ تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عالم اسلام کے مسلمان حکمرانوں کا، عالم اسلام کی مسلمان حکومتوں کا یہ حال ہے کہ وہ زبان کھولتے ہوئے تک
وہ خوف محسوس کر رہے ہیں۔ اب جب کہ شہداء کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی ہے تو اکا دکا بیانات صرف آ رہے ہیں۔ ترکی کے طیب اردگان نے یہ بیان دیا ہے اور اس نے ہمت کا مظاہرہ کر کے اس نے یہ بات کہی ہے کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، وہ اپنی زمین کی حفاظت کرنے والی، اپنی قوم کا تحفظ کرنے والی ایک تنظیم ہے اور وہ اپنی زمین کی محافظ ہے، اپنی زمین کی محافظت کر رہی ہے۔ اور اس نے بڑی اچھی ایک نکتے کی بات کہی، وہ لوگ جنہوں نے اوکرانیہ کی جنگ میں پوری دنیا کو سر پر اٹھا لیا تھا، وہ یہاں پر بالکل زبان کو تالے لگائے بیٹھے، وہ اپنی آنکھوں کو جھکائے بیٹھے ہیں۔ اوکرانیہ کی جنگ میں روس نے شاید اس کا عشر عشیر بھی بمباری اس نے نہیں کی ہوگی، ظلم اس نے نہیں کیا ہوگا جتنا یہاں ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر تو پوری دنیا کو سر پر اٹھا لیا۔ جی یوکرین پر ظلم ہو گیا اور اس پر روس نے ایسا کر لیا اور ان کے لوگوں کو بے گھر کر دیا اور ان پر مظالم ڈھائے اور ان کو اپنے علاقوں سے، اپنے شہروں سے نکال دیا، اور اس کے مقابلے میں یہاں ہر ایک کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل۔ اٹھتا ہے امریکہ تو یہی کہتا ہے، برطانیہ یہی کہتا ہے، فرانس یہی کہتا ہے۔ حد یہ ہے کہ ان کے عوام تک مظاہرے کر رہے ہیں، انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ظلم ہے، ان کے عوام اٹھ رہے ہیں۔ برطانیہ میں مظاہرے ہوئے ہیں، فرانس میں ہوئے ہیں، امریکہ میں ہوئے ہیں، اسپین میں ہوئے ہیں، ان کے عوام اٹھ کر بتا رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ یہ عوام کو اس بے دردی سے قتل کرنا اور عام لوگوں کی عوامی آبادیوں پر اس طرح بمباری کرنا یہ ظلم عظیم ہے، اور اس طرح بے تحاشا عام لوگوں کو شہید کرنا، بے تحاشا عام لوگوں کو بموں کا نشانہ بنانا، بے تحاشا عام لوگوں کا خون خرابہ کرنا یہ ظلم عظیم ہے۔ ان کے عوام تک اٹھ کر یہ مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن وہ حکومتوں نے آپس میں ایکا کیا ہوا ہے اور انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ اسرائیل کی مذمت نہیں کریں گے، وہ لے دے کر ملبہ سارا فلسطینیوں کے سر پر ڈالیں کہ جی یہ انہی کی طرف سے زیادتی ہے اور یہ جو میزائل داغتے ہیں یہ ظلم ہے اور یہ دہشت گردی ہے۔ وہ دہشت گردی کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا ان سے تو خیر آپ کیا شکوہ کریں گے، جس اسلام کے مخالف ہیں، وہ دین کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور جیسا کہ قرآن کریم نے فرما دیا بہت پہلے کہ لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى، وہ تم سے کبھی راضی اور خوش نہیں ہو سکتے۔ لیکن افسوس ہمیں اپنے ان مسلمان ممالک پر، اپنے مسلمان حکومتوں پر ہوتا ہے کہ یہ کوئی مضبوط موقف تک اپنا نہیں سکتے، کہ یہ کوئی مضبوط ایکشن لے کر، یہ کوئی مضبوط موقف اپنا کر یہ دوسروں کے سامنے کھڑے ہو کر بتا دیں کہ بس بہت ہو گیا، اس کے بعد اور نہیں۔ کوئی تو خدا کا بندہ آپس میں کچھ مل جل کر، کچھ مل بیٹھ کر کوئی تو راہ عمل اپنا لو، کسی طریقے پر تو آگے بڑھ کر ان کی مدد کر لو۔ تو لے دے کر تھوڑی بہت امداد وہ بھی عام مسلمانوں کی طرف سے کی جا رہی ہے، تو غذائی اجناس کی صورت میں یا دواؤں کی صورت میں۔ کراچی سے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے بڑے اہتمام سے کافی امداد جو ہے وہ جمع کر کے بھجوائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ بھی گئی ہے۔ لیکن یہ سمندر میں قطرے کے برابر ہے، جتنے ان کی حاجات ہیں، جن کی ان کی ضروریات ہے، اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے۔ ان کو حاجت اس سے کہیں زیادہ کی ہے، اور یہ لازم ہے اور واجب ہے مسلم امتوں پر، مسلم حکومتوں کا لازمی فریضہ ہے کہ ہر طرح سے ان کی امداد کریں، فوجی اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، قانونی اعتبار سے بھی ان کا مقدمہ لڑیں، اور ان کی مدد کے لیے جو ہو سکتا ہے یہ لازم ہے اور یہ واجب ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے حضور پوچھا جائے گا۔ تو حالت ان کی یہ ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، زمین پر لیٹے ہوئے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کے کٹے پھٹے جسم، دہلے ہوئے جو ہے وہ دل، وہ خوف سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کے آنسو پہنچے، کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھے، لیکن کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے آنسو پہنچنے والا نہیں ہے۔ اور اس پر بیانات ہمارے مغربی میڈیا کی طرف سے کیا آ رہے ہیں، مغربی ممالک کی طرف سے کیا آ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو اپنی حفاظت کا، اپنے تحفظ کا حق ہے، فلسطینیوں کو کوئی حق نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے یہ سب سہتے رہیں اور یہ سب برداشت کرتے رہیں، لیکن ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے عوام تک کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ظلم ہے،
اور وہاں ان کے عوام تک میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے لہو کو چھپایا نہیں جا سکتا، لہو کا داغ چھپائے سے چھپ نہیں سکتا، دلیل شعلے کو شبنم بنا نہیں سکتی، وہ بد نصیب کے جس کا ہے بے گناہ جرم، اسے جہاں کی فضا راس آ نہیں سکتی۔ میری نگاہ نے دیکھے ہیں وہ مناظر بھی کہ جن کی چشم فلک تاب لا نہیں سکتی۔ زمین پر ایسے مظالم شاید اس سے پہلے کبھی ہوئے ہوں، چھوٹے اور معصوم بچوں کو دیکھ کر دل اور کلیجہ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے اور دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن یہ سب انہیں نظر نہیں آ رہا، یہ سب انہیں دکھائی نہیں دے رہا، اس سب سے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایک پشتو کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ ما با ہمیش پہ جنازو باندے گلونک قتل مسلمانن میں دا گلونو جنازی اولیدی، ما با ہمیش پہ جنازو باندے گلون لیدل مسلمانن میں دا گلونو جنازی اولیدی۔ ہم ہمیشہ جنازے کو پر پھول ڈلے ہوئے دیکھا کرتے تھے، لیکن آج ہم نے پھولوں کے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، پھولوں کے جنازے ہم نے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں۔ وہ معصوم پھول، معصوم بچے، دودھ پیتے بچے، زمین پر رینگنے والے چلنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کے وہ جنازے وہ اٹھ کر جا رہے ہیں، اجتماعی قبریں تیار ہو رہی ہیں، کفن کم پڑ رہے ہیں، اور کفن ایک ایک کفن کے اندر کئی لاشوں کو لپیٹ سمیٹ کر اور ڈال کر وہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ مسلم امت کا واجب اور ان کا فریضہ ہے کہ وہ ہر طریقے پر ان کی مدد کریں۔ اس کا لازمی ان سے سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کے حضور، تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہاری زمین پر تمہارے سامنے یہ ظلم ہو رہا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ اس وقت تمہارے پاس قوت تھی، تمہارے پاس طاقت تھی، تمہارے پاس وسائل تھے، تم نے کیا کیا؟ کیا تم جو ہے وہ کر کے آئے ہو؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ لازمی پوچھیں گے۔ دوسرے عام مسلمان جتنا تعاون کر سکتے ہیں وہ تعاون کریں، دعائیں تو لازمی ہر ایک کے ذمہ لازم ہے کہ دعاؤں میں تو کم از کم ان کو لازمی یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک مسنون عمل ہے، اس کا اہتمام مساجد کے اندر کرنا چاہیے۔ اس طرح کا جب کوئی واقعہ پیش آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیر معونہ کا ایک غزوہ مشہور پیش آیا ہے، کسی موقع پر انشاءاللہ اس کی تفصیل میں ذکر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 افراد جو بڑے اعلیٰ درجے کے قراء اور اصحاب علم تھے ان کو ایک جگہ پر بھیجا، اور ان کے ساتھ غداری ہوئی، اور دشمنوں نے ان کو غداری کر کے ان سب کو شہید کر ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، روزانہ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جب اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا فرماتے تھے، جس میں دشمنوں کے لیے جنہوں نے ان مسلمانوں کو دھوکہ دے کر، ان کو تکلیف دے کر ان کو دھوکے سے شہید کیا، ان کے لیے بد دعا فرماتے تھے۔ اس عمل کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ تو قنوت نازلہ کا اہتمام تمام مساجد کے اندر کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی فتح کے لیے، مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہو، اور دشمنوں کی نیست و نابود کرنے کے لیے اور ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہو۔ تو اس دعاؤں کا کم از کم اہتمام تو ہر آدمی کر سکتا ہے، اس کو تو کم سے کم درجے کے اندر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو قنوت نازلہ کا یہ عمل بھی ہم مساجد کے اندر اس کو شروع کرنا چاہیے، اور اپنی انفرادی دعاؤں میں، اجتماعی دعاؤں کے اندر خصوصاً ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں اتحاد اور یگانگت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اتحاد و اتفاق کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس اتحاد و اتحاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دشمن کی قوت کو کچل کر اور اس کو نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔